اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ خداوند متعال کے لطف و احسانات ہیں، خصوصی کرم ہیں کہ جنہوں نے ایک بار پھر ہمیں سلسلہ ماہ مبارک رمضان، ماہ مہمانی خدا کے عنوان سے چند عرائض آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عنایت کی۔ کل کی گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا کہ شب قدر شب تقدیر ہے، شب مقدر ہے، وہ رات ہے کہ جس رات میں انسانی تقدیر اور قسمت لکھا کرتی ہے اور اس کو حتمی شکل دی جاتی ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور سوال لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ ممکن ہے یا مثلاً معاشرے میں یہ سوال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو تو لازمی سمجھتا ہوں کہ اس کو ذکر کروں، وہ یہ کہ فقط اسی رات کو، ایک ہی رات کو قدر کہنا اور اصلاً اس رات کے بنانے کا مقصد کیا ہے، اس رات کو قدر بنانا اور اس رات کو شب قدر کا اعزاز بخشنا کیا فلسفہ رکھتا ہے، کیا راز ہو سکتا ہے اور کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ تو جواباً ہم یہ عرض کریں گے کہ اسلامی تعلیمات میں، اسلام کے کتاب قرآن ہو یا پھر حدیث ہو، اس کی روح سے جہاں بھی لیلۃ القدر کا تذکرہ آتا ہے تو اس کی دلیل یہ بنتی ہے کہ خداوند متعال رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت وسیع و عریض ہے، اس کا فضل اور لطف احسان بے حد و حساب انسان کے افعال اور اعمال پہ رہتا ہے۔ تو خداوند متعال چاہتا ہے کہ جب یہ انسانی مقدرات، انسان کی قسمت جس رات کو لکھی جاتی ہے وہ رات با فضیلت اور برتر ہونی چاہیے، وہ ایسی رات ہونی چاہیے کہ جس رات میں عبادت 1000 سالہ عبادت سے افضل ہو، وہ رات ایسی ہونی چاہیے کہ جو اپنے اندر ایسی ظرفیت رکھتی ہو کہ اس رات کا سفر 1000 سالہ راستے کو ایک ہی رات میں طے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تاکہ انسان قرب خداوندی حاصل کرنے کے لیے اس رات میں اٹھے، عبادات کرے، طاعات کرے، اعمال بجا لائے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے اور نیا تازہ ہو کر، پاک و پاکیزہ ہو کر خدا کے حضور کلمہ گو کھڑا ہو اور خدائی رنگ میں رنگ جائے۔ تو شب قدر ان تمام فضیلتوں اور برتریوں کی حامل شب ہے۔ اس شب کی ایک اور فضیلت بھی ہے کہ اسی شب کو قرآن مجید عرش علا سے نازل کیا گیا۔ اس کا کیا فلسفہ بنتا ہے کہ خداوند متعال نے تمام راتوں میں اسی شب کو معین کیا کہ خداوند متعال عرش علا سے قرآن صامت کو اسی شب میں قرآن ناطق قلب نازنین پر اتارتے ہیں، خود ہی
کہہ رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پھر کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ سوال کیا جا سکتا ہے کہ آخر یہی رات کیوں، شب قدر ہی کیوں کہ جس میں قرآن کریم کو قلب محمد پر اتارا جا رہا ہے؟ اس رات کو چننے کا، اس رات کو انتخاب کرنے کا راز کیا ہے؟ تو اس سوال کے جواب میں دو جواب علماء بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پہلا جواب فرماتے ہیں کہ کتاب خدا قرآن مجید ہدایت بشر کا ایک جامع اور کامل پروگرام ہے، جس کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے، واجبات ادا کرتے ہوئے، محرمات سے دوری کرتے ہوئے انسان اپنی سعادت اور نیک بختی تک پہنچ سکتا ہے۔ اپنے کمال تک کا سفر اسی دستور حیات پر عمل کرتے ہوئے پہنچ سکتا ہے، چونکہ یہی وہ رات ہے جس میں انسانی مقدرات، انسانی تقدیر، انسانی قسمت لکھی جاتی ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ اسی شب میں وہ قرآن، وہ کتاب نازل کیا جائے کہ جو انسانی زندگی کی ہدایت کے لیے منشور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وہ دستور العمل ہے کہ جس پر عمل کر کے انسان قرب خدا حاصل کر سکتا ہے، اپنے کمال تک پہنچ سکتا ہے، اپنی ملکوتی پرواز کو طاقت پرواز عطا کر سکتا ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ایسا منشور اسی رات میں نازل ہو۔ دوسرا سبب سورہ دخان آیت نمبر 6 میں خداوند کریم کا ارشاد ہے وَرَحْمَةً مِّن رَبِّكَ۔ در حقیقت اس شب قدر میں قرآن کے نزول کا حقیقی فلسفہ اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ اسی شب میں قرآن کے نزول کا راز اسی آیت میں چھپا ہوا ہے۔ حکمت اس شب میں قرآن کے نازل کیے جانے کی اسی آیت میں بیان کی گئی ہے کہ خداوند متعال رحمان و رحیم ہے۔ اس کی رحمت واسعہ کا تقاضا یہ ہے، بلکہ یوں کہیے کہ رحمت وسیع کو دیکھ کر خداوند متعال نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ انسان کو اپنے تکامل تک پہنچانے کے لیے رہنما، رہبر ہونا ضروری ہے۔ تفاسیر یوں لکھتے ہوئے نظر آتی ہیں کہ انسانی تقدیر اور مقدر اس خدائی کتاب کے مضمون سے ایک خاص ربط رکھتی ہیں، ایک خاص ارتباط رکھتی ہیں، ایک خاص رابطہ رکھتی ہیں۔ اس جہان کی زندگی ہو، مادی جہان کی زندگی ہو، چاہے وہ نعمات ہوں یا احسانات خدا کے ہوں، یا آخرت کی زندگی ہو، یا پھر یہ پورا معاشرہ ہو، اس معاشرے اور قرآن کا آپس میں ایک عجیب اور گہرا ربط ہے، جس ربط کی بنا پر ضروری ہے کہ قرآن مجید اسی شب میں، لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں قلب محمدی پر اتارا جائے۔ تو یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ قرآن مجید رمضان میں نازل ہوا، شب قدر میں اس کو قلب محمدی پر اتارا گیا، کہ آیا یہ قرآن ایک دفعہ ہی اتارا گیا یا پھر تدریجاً زمانے کے ساتھ ساتھ آیات، ایک اور آیات کے پیچھے آیات اتاری جاتی رہی؟ جیسے ہم کتب کی زبان میں کہیں کہ آیا یہ قرآن کا اتارا جانا ایک دفعہ ہی تھا، جسے دفعی کہا جاتا ہے، کہ ایک ہی دفعہ اتارا گیا، یہ سارے کا سارا قرآن قلب محمدی پر ارضا کیا گیا، اتارا گیا، یہی وہ قرآن ہے؟ یا نہ، بلکہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک آیت، دو آیتیں، تین آیات، چار آیات، ایک سورہ
یا پھر 2 سورہ زمانے کے گزر کے ساتھ، زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نازل ہوتی رہیں، جسے نزول تدریجی کہا جاتا ہے۔ پس 2 طرح کے نزول ہوئے، ایک نزول دفعی ہوا کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی زمان میں قلب محمدی پر قرآن اتارا گیا، دوسرا کہ نزول خدا نے قرآن قلب محمدی پر آہستہ آہستہ زمانے کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اتارا گیا۔ تو 2 صورتیں ہوئی نزول کی، ایک نزول دفعی، دوسرا نزول تدریجی۔ یہ تقسیم قرآن مجید کی روح سے بیان کی گئی ہے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ دونوں طرح کی روایات ہمیں یہ بتلاتی ہیں کہ نزول قرآن کا اتارا جانا ایک دفعہ دفعی ہے، دوسرا دفعہ تدریجی ہے۔ تو نزول دفعی کی آیات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سرنامہ کلام میں جو ہم نے پہلے 2-4 دنوں میں کہا تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، یا پھر ایک اور آیا جس کو آج ہی ہم نے تلاوت کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یا وہ آیت مثلا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نازل ہو چکا ہے، یعنی دفعتاً نازل کیا گیا ہے۔ اس آیت سے استفادہ ہوتا ہے کہ نزول دفعی ہے، دوسرا نزول، دوسری طرف سے روایات بھی ہیں اور آیات بھی اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں کہ نزول تدریجی تھا، زمانے کے حساب سے قرآن کی آیات نازل ہوتی رہیں، سورہ نازل ہوتے رہے، یہاں تک کہ حیات طیبہ کے 23 سال کے آخری ایام تک یہ آیات کا سلسلہ جاری و ساری رہا، اور آخر قرآن کا نزول مکمل ہوا۔ اس کے بعد رسول دو جہاں اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں۔ ان دونوں نزول کو کیسے جمع کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کو آپس میں ربط دیا جا سکتا ہے؟ علماء بیان کرتے ہیں کہ اس طرح بھی جمع ممکن ہے کہ نزول دفعی درست ہے، قرآن کی آیات ظہور رکھتی ہیں، بتلاتی ہیں کہ قرآن ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کر دیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام تر قرآنی معارف جو بھی عرش علا پر محفوظ تھے، لیلۃ القدر میں قلب محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا، جسے ہم نزول دفعی سے تعبیر کرتے ہیں، جہاں نہ کوئی تفصیل تھی، نہ کوئی وضاحت تھی، نہ کوئی سورہ تھا، نہ کوئی آیت تھی، بس جو بھی معارف قرآن میں موجود ہیں وہ سارے کے سارے قلب محمدی پر نازل کیے گئے۔ از طرف دیگر دیکھتے ہیں کہ حیات طیبہ کے 23 سال قرآن نازل ہوتا رہا، تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ کیا فلسفہ ہے آہستہ آہستہ نازل کیوں ہوتا رہا؟ تاکہ لوگ آمادہ ہو سکیں، اپنا ظرف اس قدر چمکا سکیں کہ معارف قرآن کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے سکیں اور اپنے وجود پر قرآن کے احکامات کو جاری و ساری کر سکیں۔ آہستہ آہستہ قرآن سے آشنائی پیدا کرتے رہیں، آیات جدا جدا نازل ہوتی رہیں، سورہ بنتے گئے، چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی رہیں، جمع ہوتا گیا، یہاں تک کہ یہ جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں آج موجود ہے، یہ وہی قرآن ہے جو ایک دفعہ دفعتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلب نازنین پر نازل ہوتا ہے، دوسرا حیات طیبہ کے 23 سالوں میں جدا جدا آیات کر کے نازل ہوتا رہا، تاکہ ہم اس پر عمل پیرا ہو کر کامیابی اور کامرانی کی راہ پر گامزن ہو سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔